قرآن پاک ایک، اسلام کے ارکان سارے ہمارے ایک، سب ایک، لیکن مسلمان آپس میں ایک نہیں، سب اپنے اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، سب اپنے چکروں میں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے چکروں سے نکلو اور میری محبت میں آؤ، کافروں سے دوستیاں چھوڑ دو، آپس میں دوستیاں لگا لو، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا بیلی سمجھو، مددگار سمجھو، یار سمجھو، حقیقی نصرت والا سمجھو، آپس میں کرو محبتیں، آپس میں یہ سارے تعلق جوڑو۔ یہ ایک آیت اور سن لیجیے، بڑا واضح فرمان اللہ پاک، بڑی آیات ہیں قرآن پاک کے اندر، بس سمجھنے میں فرق ہوتا ہے، سمجھنے میں فرق اور سمجھانے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ کوئی یہی آیات پڑھ کر پتہ اندر سے کیا مضمون نکال لیتے ہیں۔ اور اللہ پاک کا فرمان سنیے، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، واضح ارشاد، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، واضح نام لیا اللہ پاک نے، فرمایا اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، مت سمجھو کہ یہ تمہارے دوست ہیں، اللہ پاک فرمایا۔ اب اللہ پاک کے فرمان کے آگے کوئی اور کسی بندے کا کوئی اور بھی ہے فرمان؟ اللہ اکبر، بعضهم اولیاء بعض، فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست یہ نہیں ہیں، مسلمانوں کے یہ دوست ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس سے آگے کوئی اور کلام سچا تو ہے کوئی نہیں، سب سے آخری سٹیج سچائی کی وہ قرآن پاک۔ تو اللہ پاک یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو مت بناؤ یہود و نصارہ کو اپنا یار، دوست، مددگار، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یار ہیں، مددگار ہیں۔ بندہ کہے نا جی یہ میرے بڑے چنگے دوست ہیں، میرے بڑے یار ہیں جناب، اللہ پاک کے فرمان یقین جانے اربوں خربوں درجے سچا فرمان۔ یہ ہے پہلا پارہ، یہ جو میں نے پہلے آپ کو آیت سنائی یہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 51۔ ابھی یہ ایک اور آیت سنیے، یہ ہے سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر ہے 120۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، دونوں کا نام لیا، فرمایا یہ یہودی اور عیسائی، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، لن ترضا، کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ تم کہو کہ جناب میں اس کو راضی کروں گا، میں اس کو راضی کروں گا، اللہ پاک فرماتا ہے کبھی یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ ہاں ایک صورت ہے بس، وہ یہ کہ تم ان کے دین میں چلے جاؤ، اسلام سے مرتد ہو جاؤ گے نا، اگر اسلام سے مرتد ہو جاؤ، اسلام کا انکار کرو، قرآن کا انکار کرو، اپنے پاک نبی کا انکار کرو، اور پھر جاؤ اسلام سے اور مرتد ہو کر کہو کہ جناب یہودی سچے اور عیسائی سچے، اللہ پاک فرماتا ہے پھر یہ تم سے راضی ہو جائیں گے، ورنہ تم اسلام میں رہو اور کہو کہ ہم ان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم تو مومن ہو، مسلمان ہو، ایمان والے ہو، یہ اتنے گئے گزرے لوگ ہیں یہ یہودی اور عیسائی۔ یہودیوں کے بارے خاص طور پر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھی شہید کر ڈالا۔ جب ان کے انبیاء علیہ السلام نے ان کی مرضی کے احکام نہ دیے، یہ چاہتے تھے میری مرضی کا حکم آئے، یہودی چاہتے تھے ہماری مرضی کا حکم آئے، جب اللہ پاک کے نبیوں نے کہا کہ نہیں تمہاری مرضی کا دین نہیں بنے گا، دین اللہ پاک نے اپنی چاہت سے نازل فرمانا ہے، تو ان یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر ڈالا۔ پچھلے جمعہ میں نے اس پر کافی درس دیا تھا، صرف آپ کو میں اس کا ابتدائی حصہ سناتا ہوں۔ جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، یہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 112۔ فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی یہودیوں پر۔ فرمایا اب یہ جب تک زمین پر رہیں گے یہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ اینما ثقفوا، فرمایا جہاں کہیں بھی یہ ہوں گے یہ ذلیل بن کر رہیں گے، ہاں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ایک صورت ہے ان کی عزت پانے کی، یا تو یہ سارے یہودی ایمان قبول کر لیں، اسلام میں داخل ہو جائے، تو پھر جیسے مسلمانوں کی عزت ویسے ہی ان کی بھی عزت، کیونکہ وہ اسلام میں آ گئے، اور اگر اسلام نہ قبول کریں وحبل من الناس، لوگوں سے مدد لینا شروع کر دیں، اور لوگ ان کی ذلت بری حالت کو دیکھ کر ان کی ہیلپ کریں، تو فرمایا پھر اس حالت میں یہ تھوڑی اپنی عزت حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ ان کی حقیقت میں عزت اب دنیا میں
ختم کر دی گئی. بڑی عزت تھی ان کی. اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں، حضرت سیدنا اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 12 بیٹے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے بھائی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ سگے بھائی ہیں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب نیچے نسل چلی ہے تو آپ کی نسل میں نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک درمیان میں کوئی بھی نبی نہیں ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام خود نبی اور آپ کی لڑی میں نیچے آ کر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. ورنہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو سگے بھائی ہیں، سگے بھائی سے مراد باپ شریف بھائی، آپ کے جو بھائی ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے 12 بھائی، ان سے نیچے جو نسلیں چلی ہیں بنی اسرائیل کے اندر جتنے بھی آئے ہیں انبیاء علیہ السلام، وہ سارے اس لڑی سے آئے ہیں. انہی قوموں کو سمجھانے کے لیے آئے، انہی میں سے اللہ پاک نے انبیاء نکال کر کسی دوسری تیسری قوموں کی طرف بھی بھیجے. بڑی عزتیں تھیں ان کی. لیکن جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام ہی کو شہید کر دیا، نہ حق شہید کیا، اللہ پاک نے فرمایا میں نے ان کو بڑے اعزاز سے نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے میرے نبیوں کو شہید کیا ہے اب میرا اعلان سن لیجیے، ضربت علیہم الذلہ، فرمایا ان پر مسلط کر دی گئی ہوئی ہے ذلت. اب یہ ذلیل ہو کر رہیں گے، نیچے رہیں گے، کبھی بھی یہ سر اٹھا کر اس شان اور شوکت کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ایک صورت ہے، یا تو مومن بن جائیں سارے، یا پھر یہ لوگوں کی ہیلپ لے پھر نکل آئیں گے. اب انہوں نے مومن بننے سے، مومن تو نہیں بنے، مومن بننے سے انہوں نے اعراض کیا، پیچھے ہٹ گئے، ایمان نہیں قبول کیا، لیکن انہوں نے لوگوں کی ہیلپ لی. دوسرا جو پوائنٹ تھا، لوگوں کی ہیلپ لی. پہلے سب سے انہوں نے مسلمانوں کی ہی ہیلپ لی، مسلمانوں نے ان پر ترس کھایا، پھر انہوں نے اپنے ساتھ عیسائیوں کو ملایا، ان سے ہیلپ لی، انہوں نے ان پر ترس کیا، اور اب اس ترس کا رزلٹ جو ہے نا جی وہ یہ نکل رہا ہے، وہ الٹا مسلمانوں کو مارے جا رہے ہیں. حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ان کی کوئی زمین نہیں، ان کی کوئی اپنی سلطنت نہیں، کوئی ان کی اپنی ریاست نہیں، کوئی ان کا ملک نہیں، کوئی کچھ نہیں، یہ اب نیچے لگ کے رہیں گے لوگوں کے ساتھ، ان کے ماتحت ہو کر رہیں گے، ان کا سسٹم ختم. لیکن خود سسٹم نے، لوگوں نے ان کی جب ہیلپ کی، ان کی ذلت کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اور بے گھر ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے الٹا ہی انہی لوگوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا. اب پھر آگے سنیں ان پر یہ ذلت مسلط کیوں کی گئی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ مسکنہ مسکینی، فرمایا ہم نے ان پر مسکینی لازم کر دی ہوئی ہے، یہ ہمیشہ نیچے لگ کر رہیں گے، مسکین کبھی سر اٹھائے گا نہیں. کیونکہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ پاک کی آیات کا انکار کیا، تورات کا انکار کر دیا، زبور کا انکار کر دیا، انجیل شریف کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ پاک قرآن کا انہوں نے انکار کیا. اور پھر وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، فرمایا انہوں نے میرے انبیاء علیہ السلام کو ناحق شہید کر ڈالا. اس وجہ سے یہ غضب الہی ہوا ان پر کہ اب کبھی بھی اپنے سسٹم میں یہ ریاست قائم نہیں کر سکتے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ یہ حد سے بھی بڑھ گئے اور انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی. یہ کوئی 6-7 آیات طیبات میں نے آپ بھائیوں کے سامنے شروع سے اب تک سنائی ہیں، جن کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ یہود و نصارہ کی ہیلپ لینے کی بجائے، ان کو اپنا دوست سمجھنے کی بجائے، وہ اپنا دوست اور مددگار اللہ پاک کو سمجھے. مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں. مومن جب جڑ جائیں گے آپس میں تو یقین جانیں دنیا کی کوئی طاقت مومنوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو ایک اور آیت سنا دیتا ہوں آپ کے ایمان کے لیے. اللہ پاک کا یہ فرمان عظیم ہے، فرمایا کہ ان میں سے جو ایمان لے آئیں وہ تو ٹھیک ہے مومن بن گئے، لیکن جو ان میں سے مسلمان نہ ہوں اور اپنے نظریے پر قائم رہیں، یہودی اور عیسائی، تو فرمایا اے ایمان والو، یہ اللہ پاک کا فرمان ہے. فرمایا لن یضروکم الا اذى، لن یضروکم، فرمایا میں رب یہ اعلان کر رہا ہوں کہ یہ یہودی اور عیسائی تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا اذى، مگر یہی کہ یہ منہ سے باتیں کریں گے، جھوٹ باندھیں گے تمہارے اوپر، الٹے پلٹے بہتان لگا لیں گے، تھوڑی دل آزاری کریں گے تمہاری، ورنہ کہ یہ تمہارے اوپر غالب آ جائے اور تمہیں بالکل ختم کر ڈالے. اللہ پاک فرما رہا ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. مسلمان کو آپس میں جڑنا ہوگا. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ،
یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ فرمایا اگر یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اگر جنگ انہوں نے لگائی تمہارے ساتھ، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ فرمایا تم ان کے سامنے ڈٹے رہنا، پیچھے مت ہٹنا ہے ایمان والو. تم جب ان کے سامنے کھڑے رہو گے تو فرمایا یہ خود تمہیں اپنی پیٹھیں دکھا کر بھاگیں گے، یہ بھاگیں گے تمہارے سامنے. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ثم لا ينصرون فرمایا ان کی ہرگز مدد نہ کی جائے گی، کوئی ان کا مددگار نہیں رہے گا. اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا. یہ اتنے سارے واضح فرامین ہیں کہ اے ایمان والو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، آپس میں جڑ جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بنو، آپس میں ایک دوسرے کو اپنا دوست سمجھو، اپنی یاریاں ایمان والوں کے ساتھ پکی کر لو، ایک دیوار بن جاؤ، سیسا پہ لائی دیوار کی طرح ایک محل بن جاؤ. یہ بار بار قرآن پاک فرما رہا ہے، حدیث پاک فرما رہی ہے ایمان والو جڑ جاؤ آپس میں. اور اللہ پاک فرما رہا ہے تمہیں دنیا کا کوئی یہودی کوئی عیسائی تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا، جڑو تو صحیح آپس میں. شرط یہ بار بار اللہ پاک فرماتا ہے جڑو تو صحیح. پتہ نہیں یہ کہاں کا اب ہمارے اوپر ایک آزمائش والا یہ معاملہ آ گیا ہے. یہ آیات یہ اللہ پاک کے فرامین اس کے واضح اعلان بار بار ہماری ہیلپ میں ہے، ہماری مدد میں ہے. لیکن جب مسلمان ان پر یقین نہیں کرے گا اور خود ہی اپنا ایمان اس سے ڈاواں ڈول کر لے گا تو پھر مسلمانوں پر آزمائش تو آئے گی. جو اللہ پاک کے فرمان سے منہ موڑ رہا ہے آزمائش اس پر آئے گی. ان لوگوں کے اوپر ہمارا جو اس وقت غلبہ نہیں بن رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے فرمان کے مطابق آپس میں جڑ نہیں رہے. مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، دوسرے کو اپنی فکر پڑی ہے، تیسرے کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے. اگر آپس میں جڑ جائیں، ایک ہو جائیں اللہ پاک کے سچے وعدے ایمان والوں کے ساتھ. میں تیسرے جمعے سے یہ آیت بار بار سنا رہا ہوں سورہ محمد کی. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَلَنْ يَتِرَكُمْ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ. میں ایمان والو تم سستی نہ کرو، سستی نہ کرو اے ایمان والو. ساری دنیا کے مومنوں کو یہ فرمان ہے اے ایمان والو سستی نہ کرو، تم ہی غالب ہو. کیوں؟ واللہ معکم کیونکہ اللہ تعالی خود تمہارے ساتھ ہے. اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے، تم سستی نہ کرو. اور اگر میں ہی سستی دکھاؤں گا تو پھر جو غالب ہونے والا فرمان اللہ پاک کا وہ تو دوسرے نمبر پر ہے. پہلے اللہ پاک نے فرمایا مومنو سستی نہ کرو، سستی نہ کرو. اگلا فرمان ہے تم غالب رہو گے، چست ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، قرآن نے پاک اللہ پاک کے وعدوں پر کامل یقین کر کے کھڑے ہو جاؤ. اگلا فرمان آ گیا تم ہی غالب ہو کیونکہ خود اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے. اللہ پاک کے ساتھ سے بڑا ساتھ کس کا چاہیے؟ لیکن اگر ہم پہلے پوائنٹ پر ہی پورے نہیں اتر رہے، ہم ہی سستی میں چلے گئے، ہم ہی بزدلی میں چلے گئے، ہمارے ہی مسئلتیں لے کر ہمیں ڈوب رہی ہیں، میری ہی چونچے چنانچے اور اگرچہ مرچے اگر میرے ہی سمجھ نہیں آ رہے، پھر جو اگلا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وہ کیسے سچا ہوگا؟ یہ تب بھی اللہ پاک وہی، آج بھی اللہ پاک وہی. تب بھی ہمارے نبی پاک وہی، آج بھی ہمارے نبی پاک وہی. قرآن پاک تب بھی وہی تھا اور آج بھی قرآن پاک وہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تب کے مسلمانوں کے انداز اور تھے اور آج کے مسلمانوں کے انداز ہے اور مسئلہ ہمارے اندر آ رہا ہے. ہمیں چاہیے میرے پیارے بھائیو جہاں تک جس بھائی کی آواز پہنچتی ہے اپنی اپنی آواز سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کے 3 درجے بیان فرمائے. فرمایا جہاد کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ سب سے پہلا جو ہتھیار سے جہاد کرے وہ جو مجاہدین سپاہی ہیں جو جہاد کے لیے پوری ٹریننگ لے کر اپنے آپ کو تیار کیے ہوئے ہیں. دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ قلم سے جہاد، لکھ کر، لکھنے والا بندہ بھی مجاہد ہوتا ہے، جو لکھیاری ہے، لکھ سکتا ہے، محرر ہے، جس کو اللہ پاک نے لکھنے کی طاقت دی ہے، اخبار میں مضامین لکھ سکتا ہے یا کتابیں لکھ سکتا ہے، جہاد کی فضیلت بیان کر سکتا ہے. آپ نے اس کی فضیلت علیحدہ بیان فرمائی. یہ دوسرا درجہ ہے. اور آپ نے فرمایا ایک تیسرا درجہ ہے جو مجاہدین کا ہے، وہ ہے بول کر جہاد کرنا. یہ وہ جہاد ہے جو آج کل آپ اور میں تقریباً ہم ساری کر رہے ہیں، بولنے والا جہاد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر ہتھیار والا جہاد ہر حال میں لازم نہیں فرمایا. جہاد کے درجے بیان کیے، فرمایا کہ ہر بندہ اپنی اپنی کیٹیگری پر پورے
طریقے سے عمل کرے، لیکن اللہ پاک کے فرمان کے مطابق جب جڑے ہوئے ہوں گے مسلمان تو پھر اللہ پاک کے یہ سچے وعدے ہیں کہ وہ انشاءاللہ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ دعا کریں آپ سارے بھائی۔ یہ جب ہوئی تھی نا جی وہ غزوہ بدر، پہلی بڑی جنگ اسلام کی، تو اس میں پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات دعا کرتے رہے، ساری رات، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا انداز ایسا اپنایا کہ آپ نے ہاتھ مبارک یہاں رکھنے کی بجائے یہاں تک اٹھا دیے تھے، اور آپ نے اپنے نورانی کندھے مبارک پر چادر مبارک لی ہوئی تھی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ چادر مبارک آپ نے نورانی کندھوں پر لی ہوئی تھی۔ جب آپ نے ایسے ہاتھ مبارک کھولے نا تو وہ جو چادر بند تھی وہ چادر کھل گئی، ایسے آپ نے ہاتھ مبارک اٹھائے ہوئے اور کندھے مبارک سے آہستہ آہستہ آپ کی چادر انور وہ سرکنا شروع ہو گئی پیچھے کی طرف، قریب تھا کہ کندھوں سے وہ چادر نیچے آ جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہو کر پیچھے سے فوری چادر کو پکڑ کر واپس اوپر رکھ کے آقا کریم علیہ السلام کے دونوں ہاتھوں مبارک پر اپنے ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے، کافی ہے، کافی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ نے اتنی بڑی لمبی دعا مانگ دی ہے، میرا یقین ہے کہ آپ کی دعا پر اللہ پاک اب مدد ضرور فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس دعا کے اندر یہ جملے بولے تھے کہ اللہ میرے پاس جتنی فوج تھی میں لے کر آ گیا ہوں، جتنی فوج میرے پاس تھی میں تیار کر کے لے آیا ہوں میدان بدر کے اندر۔ اب اگر تو چاہتا ہے کہ باقی پیچھے آنے والی دنیا میں تیرا نام باقی رہے اور تیری عبادت ہوتی رہے، اے مولا میں تیری رضا کی خاطر اپنے بندے لے آیا ہوں، اب تیرے اوپر ہے کہ تو نے میرے ان سپاہیوں کی مدد فرمانی۔ اللہ پاک نے یک بعد دیگر 2 3 4 5 آیات نازل فرمائی، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مدد کے لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی کمانڈ میں 1000 فرشتے نازل فرما رہا ہوں۔ فرشتے اللہ پاک نے بھیجے۔ دعائیں مانگنی چاہیے، جو دعا مانگ سکتے ہیں دعائیں مانگے، جو جہاں جہاں کام کر سکتے ہیں کام کریں، اور دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی جائیں یہ میسج ضرور عام کریں کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ پاک کے فرمان کے مطابق آپس میں جڑ جائیں۔ اللہ پاک کے فضل سے انشاءاللہ اسلام کا پھر سے بول بالا ہوگا، مسلمان سر چڑھ کر انشاءاللہ اپنی زندگی گزارے گا، مغلوبیت کی بجائے غالبانہ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے پاک فرمان کے مطابق اپنے نظام کو اللہ پاک کے تابع کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک پھر سے یہ کھویا ہوا وقار اور عزت مسلمانوں کو عطا فرمائے گا۔